تقریر سننی چاہیے. جب سے پروگرام شروع ہوا ہے تب سے آپ نے نعت خوانی سنی ہے. تقریر کب سنیں گے آپ؟ حضور صدر العلماء نعت خوان نہیں تھے، مقرر تھے. حضور صدر الافاضل نعت خوان نہیں تھے، مقرر تھے، خطیب تھے. بزرگوں کا نام لیتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت تھے، حضور اعلیٰ حضرت خطیب تھے، حضور مجاہد ملت خطیب تھے. حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں، امام حسین خطیب تھے. کربلا میں 40,000 کے مجمع میں امام حسین نے تقریر کی. تقریر سنا تھا 40,000 لوگوں نے، مگر اس تقریر پہ عمل کیا تھا اکیلا حضرت حسین نے. تقریر سننا چاہیے. تقریر سننا ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کے پیارے رسول فرماتے ہیں حضور سے بہتر گفتگو کرنے والا کون؟ حضور سے اچھی زبان رکھنے والا کون؟ مصطفیٰ بولتے ہیں تو اللہ رب العزت کی گفتگو ہوتی ہے. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے مگر گفتگو خدا کی ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں the best of the people are the Arabs, the best of the Arab are the Quraysh, the best of the Quraysh are the Banu Hashim, the best of the Banu Hashim is our family. مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے اچھے لوگ عرب کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور عرب میں سب سے اچھے لوگ قریش کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور قریش میں سب سے اچھے لوگ بنو ہاشم کے ہوا کرتے ہیں، اور بنو ہاشم میں سب سے اچھے لوگ میری فیملی کے لوگ ہوا کرتے ہیں. کہیں پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. یہ حضور کی محفل. حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں کہ زبردستی حضور کی تعریف کسی کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضور کی تعریف کرنی ہو تو ایسے لوگوں کے سامنے حضور کی تعریف ہو کہ جب وہ حضور کا چرچا سنے تو چہرے پہ مسکراہٹ چھا جائے، چہرے پہ تبسم چھا جائے. اتنا بڑا 22 کلو کا سر لے کر کے زبردستی حضور کی محفل میں بیٹھنا اور بیٹھ کر کے حضور کی تعریف سنو گے تو تمہیں کبھی مزہ نہیں آئے گا. حضور کی تعریف جب سنو تو چہرے پہ شادابی ہونی چاہیے، چہرے پہ تازگی ہونی چاہیے، دل کا دریچہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. یہ تصور کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو رہی ہے. میری تقریر کے درمیان میں اگر 50 بار بھی کوئی کال کر دے، خبردار فون کو ریسیو مت کرنا. بعد میں تم کو کہے گا میں نے 25 مرتبہ 50 مرتبہ تم کو کال کیا، تم نے ریسیو کیوں نہیں کیا؟ اسے کہہ دینا کہ اس وقت میں مصطفیٰ کی باتیں سن رہا تھا، اس وقت میں حضور کی باتیں سن رہا تھا. دنیا کی تمام باتیں ایک طرف اور مصطفیٰ کی باتیں ایک طرف، تمام باتیں پر مصطفیٰ کی باتیں بھاری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، عرس صدر العلماء. یہ میرے حضور کی باتیں. جب رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ہوں تو چہرے پہ شادابی ہونی چاہیے، چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے کہ آمنہ کے لال کی باتیں ہو رہی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے. ابھی آج سے 10-12 دن پہلے جو ابھی انڈیا گٹھ بندھن کا مہان نیتا کہ مہان لیڈر کے روپ میں ابھرا ہے، جو ابھی پارلیمنٹ میں نیتا پرتپکش کے روپ میں کرسی پر بیٹھا ہے، جس کو دنیا راہل گاندھی کے نام سے جانتی ہے. وہ راہل گاندھی بولتا ہے the sacrifice of Imam Hussein showed that truth is the strongest shield of humanity against his tyranny of injustice. وہ بولتا ہے کہ امام حسین کی قربانی ظلم اور زیادتی کے خلاف حق اور انصاف کی بہترین تلوار ہے. کون ہے میرا حسین؟ اسی حسین کی اولادوں کے سائے میں تم رہتے ہو، اسی حسین کے خاندان والوں کے سائے میں تم رہتے ہو. صدور افاضل کی لبوں میں امام حسین کا خون دوڑتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں میں امام حسین کا خون دوڑتا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا خون ان کی لبوں میں ہے. تمہارے بچوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں ہے، مگر وہ نیلسن منڈیلا بولتا ہے I have been lived in prison 20 years. In the beginning of prison I have been studying the history and the character of the Imam Hussein. وہ بولتا ہے 20 سال تک جیل میں رہا، جیل میں رہنے کے درمیان میں نے کوئی کہانی کی کتاب نہیں پڑھی، کوئی لٹریچر کتاب نہیں پڑھی. میں نے پڑھا the history and the character of the Imam Hussein. میں نے حسین کی کیریکٹر، حسین کا کیریکٹر پڑھا، حسین کی زندگی پڑھی. And from this character I have been got the spiritual power and way of the freedom of life. وہ بولتا ہے میں نے حسین کے کیریکٹر سے سیکھا کہ ظلم کا پنجہ موڑا کیسے جاتا ہے، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیسے کی جاتی ہے. وہ نیلسن منڈیلا بولتا ہے آج جو میں ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا ہوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے امام حسین کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عرس صدر العلماء خاندان نبی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آئے آئے واہ واہ واہ. جب علی کے گھر والوں کی بات ہو تو انسان کو اپنے دماغ کے تمام طرح کی کھڑکیوں کو کھول دینا چاہیے کہ حسین کی بات ہو رہی ہے, حسین کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے, حضرت علی کی بات ہو رہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے, حضور کی بات ہو رہی ہے. دنیا کے کسی بھی آدمی کو پوچھو, ہر وہ آدمی جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے, خدا کا احسان مانو کہ اللہ رب العزت نے آپ کا شمار امت اجابت میں کیا. اگر آپ امت انکار میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ رب العزت نے بہت ساری مخلوق کو دنیا میں پیدا فرمایا. انسانوں میں ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کا کلمے کا انکار کیا, حضور کی شریعت کا انکار کیا, وہ بھی ان کے بھی مصطفیٰ نبی ہیں. اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے مصطفیٰ آپ کا کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں. حضور سب کے لیے رسول ہے, حضور سب کے لیے پیغمبر ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو. مگر جو کافر ہیں ان کا شمار امت انکار میں آتا ہے, مگر آپ کا شمار امت اجابت میں آتا ہے. وہ کافر امت انکار میں ہے, انہوں نے حضور کے کلمے کا انکار کیا. خدا اگر ایسے گھر میں آپ کو پیدا کر دیتا جس گھر کے لوگ پیدا ہونے کے بعد جانور کا گوبر کھاتے ہیں, گائے کا پیشاب پیتے ہیں, تو آپ کیا کر لیتے؟ مگر خدا کا احسان نہیں ہے کیا اللہ رب العزت نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا جہاں کے لوگ مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں یا مصطفیٰ کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھے کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ خدا کا احسان مانو, اللہ رب العزت کا احسان مانو. میں ہر کلمہ پڑھنے والے انسان سے اگر یہ سوال کرو گے تو سب کا ایک جواب ہوگا. کسی سے بھی پوچھ کر دیکھو کہ خدا کے بعد آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں, جواب ملے گا مصطفیٰ جان رحمت سے. خدا کے بعد آپ سب سے زیادہ عشق کس سے کرتے ہیں, جواب ملے گا رسول وقار سے. حضرت آدم سے پوچھو, حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے, جواب ملے گا مصطفیٰ سے. حضرت عمر سے پوچھو خدا کے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے, جواب ملے گا حضور سے. حضرت عثمان غنی سے پوچھو خدا کے بعد سب سے زیادہ پیار کس سے, جواب ملے گا آمنہ کے لال سے. حضرت علی سے پوچھو کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے, جواب ملے گا مصطفیٰ سے. 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی سے بھی پوچھو, سب کا ایک جواب کہ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. مگر یہی سوال کبھی مصطفیٰ سے پوچھنا میرے آقا, سب کا ایک جواب خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے ہیں, مگر آپ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت میں جس سے کرتا ہوں وہ میری بیٹی فاطمہ ہے, ان کے بیٹے حسن اور حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبی کا گھرانہ, عرس صدر العلماء علامہ شہاب الدین ثقافی. واہ بھائی واہ, زندہ باد زندہ باد, لاجواب لاجواب. The best of the people are the Arabs. The best of the Arabs are the Quraysh. The best of the Quraysh are the Banu Hashim. The best of the Banu Hashim is our family. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ عرب کے لوگ, عرب میں سب سے اچھے لوگ قریش کے لوگ, قریش میں سب سے اچھے لوگ بنو ہاشم کے لوگ, اور بنو ہاشم میں سب سے اچھے لوگ میری فیملی کے لوگ ہوا کرتے ہیں. یہ آمنہ کے لال کہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ تقریریں نہیں سنیں گے, خطاب نہیں سنیں گے, ندیم فیضی کی نعت آپ کا, آپ ہی نہیں, عوام تو عوام خواص لوگ بھی طبیعت کے ساتھ ان کی نعت خوانی سنتے ہیں. بہت اچھی آواز کے مالک ہیں, بہت حسین لب و لہجے. سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ بازارو انداز میں نہیں جیسے کہ باقی نعت خانوں کو ہم دیکھتے ہیں, مائک لے کر کبھی ادھر گھوم گیا, کبھی اس کونے پہ چلا گیا, کبھی اس کونے پہ چلا گیا, جیسے آج کی تاریخ میں اسٹیجوں کا حال ہے. اللہ رب العزت ایسے بازارو نعت خانوں سے بچائے. مگر اللہ رب العزت نے ندیم فیضی کو وہ ملکہ عطا فرمایا کہ آواز کے ذریعے وہ کھیلتے ہیں مائک پر. اسی کو تو فنکاری بولتے, اسی کو تو کلاکاری بولتے.
مگر نعت پڑھنا اپنے بلبوتے پر نہیں، جس کو حضور شاہد خدا اسے نعت خواہ بنا دیا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی عنایت ہے۔ نہیں دیکھا تم نے کیا رات کے سناٹے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کی آواز سنتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، کہا میں نے ابھی ایک آواز سنی۔ کون سی آواز تھی؟ وہ خاتون بولتی ہے کہ میں حضور کی نعت پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فرماتے وہ نعت سناؤ، وہ خاتون شرماتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے نعت سناؤ، وہ خاتون بولتی ہے میں نہیں سناؤں گی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ سننے کی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ اس لیے تاکہ نعت پڑھنے کی برکت سے کل قیامت میں تیری مغفرت ہو جائے، تو نعت سننے کی برکت سے قیامت میں میری مغفرت ہو جائے۔ واہ واہ واہ، نعت کی برکتیں ہیں، یہ نعت کا صدقہ ہے۔ مگر جہاں نعت آپ طبیعت کے ساتھ سنتے ہیں، تقریر کون سنے گا؟ تقریر آپ کا باپ آ کر نہیں سنے گا، تقریر بھی آپ کو ہی سننا چاہیے۔ اگر نعت سے دلچسپی ہے تو تقریر بھی سمجھنا ہوگا۔ تقریر میں بھی کوئی خطیب بولتا ہے تو حضور کی بات بولتا ہے، اس کا مطلب تم نے نعت کا مطلب نہیں سمجھا، نعت کا مفہوم نہیں سمجھا۔ جو شاعر بولتا ہے وہ بھی نبی کی نعت ہے، جو خطیب بولتا ہے وہ بھی نبی کی نعت ہے۔ اگر میں اپنے باپ کی بات کروں تو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں اگر حضور کی بات کروں تو میری باتیں سننی چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو سننا چاہیے۔ ایک پنڈت بولتا ہے، ایک پنڈت ہری چند، وہ مندر میں جو گھنٹیاں بجاتا ہے، مندر میں لوگوں کو گیتا کا پاٹ پڑھاتا ہے، رامائن کا سلوک پڑھاتا ہے، وہ پنڈت بولتا ہے، پنڈت ہری چند بولتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں آپ کو تو زندگی بھر اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے، مگر آپ سوچتے نہیں ہیں آپ کو تو مقدس سے مل گئی، ان بزرگوں کی بارگاہ ہے، ان کی چوکھٹ مل گئی مقدس سے، مگر آپ اس کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے۔ آپ کی بیٹیاں بازار میں چلیں گی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہے گا، آپ کی بیٹیاں بازار میں چلیں گی اس کی نمائش کریں گی، اسے کب سمجھاؤ گے؟ جس صدر علماء کی بارگاہ میں رہتے ہو، اسی صدر علماء کی نانی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی سیدہ زینب جب ان کے سر سے یزیدیہ نے دوپٹہ چھینا تھا، حضرت سیدہ زینب نے اپنی تمام زلفوں کو اپنے چہرے پہ ڈال لیا اس خیال سے تاکہ کسی یزیدی کتے کی نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے۔ اسے پردہ بولتی ہے، اسے حیاداری بولتی ہے، مگر تیری بیٹی بازار پہ چلے گی، باپ کو بھی اچھا لگتا ہے، بھائی کو بھی اچھا لگتا ہے، شوہر کو بھی اچھا لگتا ہے، ولیمے میں تیری بیوی جائے گی اپنے حسن کی نمائش کرے گی، تیری بہن جائے گی حسن کی نمائش کرے گی۔ میں کہتا ہوں یہ جلسہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، یہاں جو عورتیں کرسی پر بیٹھی ہیں کس کے چہرے پر نقاب ہے؟ کس کا چہرہ چھپا ہوا ہے؟ کون نقاب پہن کے آئی ہے؟ کیوں برقع پہن کے نہیں آئی ہے؟ میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی ہے، تمہیں اپنا حسن دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرانس میں بیٹھ کر کے اپنے چہرے کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں نقاب پہننا چاہیے۔ تم نے نہیں دیکھا کیا وہ عیسائی لڑکی روزانہ آفس جاتی ہے جاب کرنے کے لیے، روزانہ چوراہے پر آوارہ لڑکے چھیڑتے ہیں، واہ کیا چہرہ ہے، واہ کیا زلفیں ہیں، واہ کیا مال ہے۔ اس کی ایک سہیلی مسلمان نام کی فاطمہ نام کی لڑکی مسلمان لڑکی ہے، اس کی ایک سہیلی ہے، اس کو آ کر بولتی ہے میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں جاب کروں۔ کہا کس بات کے لیے؟ کہا روزانہ چوراہے پر آوارہ لڑکے کھڑے رہتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں، میری بوڑھی ماں ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری ہے، میرے جو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کو پیٹ بھرنے کی ذمہ داری ہے، ورنہ میری طبیعت نہیں چاہتی کہ جاب کروں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا روزانہ آوارہ لڑکے مجھے چھیڑتے ہیں، کبھی ٹانگوں کی بات کرتے ہیں، کبھی زلفوں کی بات کرتے ہیں، کبھی چہرے کی بات کرتے ہیں۔ وہ فاطمہ نام کی لڑکی اس نے کہا پریشان مت ہو، اپنا برقع دے دیا، کہا یہ برقع پہن کر کل جائے گا۔ وہ عیسائی لڑکی ہے، فاطمہ نام کی لڑکی کا برقع پہن کر جاتی ہے، وہی چوراہا ہے، وہی لڑکی ہے، وہی آوارہ لڑکے ہیں۔ جب یہ لڑکی چوک پر پہنچتی ہے وہ آوارہ لڑکے بولتے ہیں راستہ دے دو، کسی عزت دار گھرانے کی خاطر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نبی کا گھرانہ، عرس صدر العلماء، واہ واہ واہ، راستہ دے دو، کسی عزت دار گھرانے کی خاتون جا رہی ہے، وہ لڑکی نہیں ہے، اپنا جاب اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کر کے واپس لوٹی، اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بھائیوں کے ذریعے برقع واپس بھیج دی۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، آفس جانے کا ٹائم آتا ہے، نہیں تو توجہ ہے، آفس جانے کا ٹائم ہوتا ہے، دروازے پر دستک دیا، فاطمہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی فاطمہ بولتی ہے نقاب چاہیے، برقع چاہیے، ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے لے لو۔ وہ عیسائی لڑکی بولتی ہے آج نقاب لینے نہیں آئی ہوں، بلکہ جس نبی نے نقاب
قرآن نے تو حکم دیا ہے ان کا کلمہ لینے آئیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، تعلیمات اسلام، عرس صدر العلماء، خزائن العرفان کانفرنس، علامہ شہاب الدین ثقافی. ان کا نقاب نہیں بلکہ ان کا کلمہ لینے آئی ہو. وہ عیسائی لڑکی بولتی ہے میری باتوں کا برا نہیں مانیے گا. اگر آپ برا مانیں گے تو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کر کے معافی مانگوں گا؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں معافی مانگوں گا؟ میں نے کوئی غلط بات کہی نہیں ہے. میں نے اگر کوئی غلطی کی ہوتی تو میں اگر غلطی کر بھی جاؤں تو میں معافی تم سے کیوں؟ معافی مصطفیٰ سے مانگوں گا، اللہ رب العزت سے مانگوں گا. مجھے حق بولنے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا آپ برا مانتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں چاپلوسی نہیں کر سکتا ہوں. یہ میرے باپ کا اسٹیج نہیں ہے، یہ رسول کا ممبر ہے، یہ مصطفیٰ کا ممبر ہے. جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے یہ اسٹیج ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. چاہے وہ نیتا کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتا ہے وہ بھی آ کر بیٹھے گا، ایم ایل اے یا ایم پی وہ بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. مگر جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہو گئی اب کوئی کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا ایم ایل اے نہیں بیٹھے گا، کوئی ایم پی نہیں بیٹھے گا. وہ بیٹھے گا جس کے سینے میں حضور کا علم ہوگا، جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہوگی، جس کے سینے میں مصطفیٰ کا علم ہوگا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لاجواب ہے، لاجواب، لاجواب. واہ، زندہ باد، زندہ باد. کیا پیغام ہے بھائی، واہ. سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم. ساؤنڈ کھول دیں. بہت اچھا بج رہا ہے، بہت اچھا بجا رہے ہیں آپ. شروع میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی مگر بعد میں پھر آپ نے ساؤنڈ کھولا، بہت اچھا لگا. ایک بار زور سے پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضور کی محفل میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے، خاص طور پر آراب کی تقریر میں جب بھی آپ جائیں تو خیال رکھیں کہ بزرگوں کی بارگاہ ہے. علماء فرماتے ہیں when you want to visit the wali of Allah, keep your eyes down because awliya of Allah they do not read your face but the status of heart. ہمارے علماء فرماتے ہیں جب کسی ولی کی بارگاہ پہ حاضر ہو تو خبردار اپنی نگاہ نیچی رکھنا، اپنے دل کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ اولیاء اللہ تمہارے چہرے کو نہیں تمہارے دلوں کی حالت کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کا اسٹیٹس جانتے ہیں. اس لیے ولیوں کی بارگاہ میں یہاں بھی آ کر کے آدمی مذاق کرتا ہے، ولیوں کی بارگاہ میں بھی آ کر کے آدمی کھلواڑ کرتا ہے. بولتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی کا مکان 3 منزلہ ہے، مجھے 4 منزلہ مکان مل جائے. ایک صاحب میرے پڑوس میں ایک آدمی کے پاس ویگنر کار ہے، مجھے بریزا لینے کی طاقت دے دیجیے. جن بزرگوں نے دولت کو لات مار کر یہ مقام حاصل کیا ہے چاہتے تو اعلی پیمانے کے ساتھ شاہانہ شاندان کے ساتھ بڑے ٹھاٹ بات کے ساتھ مراد آباد میں رہ سکتے تھے، مگر دبلاج پور میں جس علاقے کو کوئی نہیں جانتا تھا یہاں آ کر بسنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں آ کر کے اپنی پوری زندگی صرف کیوں کر دوں؟ یہاں اپنی اسی کی زمین کو اسی مٹی کو اپنی آرام گاہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ دبلاج پور یہ وہ دھرتی ہے جس دھرتی کا پورا ہندوستان جانتا ہے. کس وجہ سے؟ یہاں کی بلڈنگ کی وجہ سے نہیں، یہاں کے ہائی وے کی وجہ سے نہیں، یہاں کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، یہاں کے مائنس والی زمین کی وجہ سے نہیں. کوئلے کی وجہ سے تم کو نہیں پہچانا جاتا ہے، تمہاری ہائی وے کی وجہ سے تم کو نہیں پہچانا جاتا ہے، تمہاری بلڈنگ کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں. تمہیں اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ فاطمہ کا خون یہاں لیٹا ہوا ہے، تمہیں اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ علی کا خون یہاں آرام کر رہا ہے. واہ واہ واہ، زندہ باد. خون یہاں آرام کر رہا ہے. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ آپ کا تعلق ایسے بزرگوں سے ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس صدر العلماء، خزائن العرفان کانفرنس، نبی کا گھرانہ، علامہ شہاب الدین ثقافی صاحب قبلہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، رسول دی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے پناہ شکر و احسان ہے.
اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے بزرگوں کا کیریکٹر بتائیں. کبھی گھر میں بیٹھ کر کے آپ بتائیں کہ حضور صدر العلماء کون تھے. اگر باہر سے کوئی آدمی آ جائے, دبراج پور کی شہرت ہے, دبراج پور کا ایک نام ہے, اسلام پور کا ایک نام ہے, اس کا ایک وقار ہے. باہر سے کوئی آدمی وزٹ کرنے کے لیے آ جائے اور آپ کے کسی بھی محلے کے کسی بھی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھ دے کہ حضور صدر الافاضل کون تھے, حضور صدر العلماء کون تھے, تو وہ بچہ کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم, میں مورکھ آدمی ہوں, چلیے مولانا صاحب سے ملاتے ہیں. میں کہتا ہوں بے وقوف, اگر ساری باتیں مولانا ہی بتائیں گے تو 25 سال سے تم تقریریں میں اس تقریروں میں کیا سن رہے تھے؟ 25 سال سے تقریریں ہو رہی ہیں, ہر سال مقرر تقریر کرتا ہے, ہر سال خطیب خطاب کرتا ہے, اور ہر سال حضور صدر الافاضل پہ بات ہوتی ہے, حضور صدر العلماء پہ بات ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم تقریریں اس کان سے سنتے ہو. بولو بولو, ابھی 5-10 منٹ بولو. کتنے لوگ سن رہے, ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں, ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. اللہ فرماتا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال. اپنے رب کو یاد کرو. خدا کو یاد کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 25,000 کا ساؤنڈ سسٹم ہو, 40,000 کا پنڈال اور شامیانہ ہو, 30,000 روپے کی لائٹنگ ہو, کوئی ضروری نہیں ہے. خدا کو یاد کرنے کے لیے اپنے گھر کے کونے میں, ایک کونے میں بیٹھ جاؤ. حضور کو یاد کرنے کے لیے اپنے گھر میں محفل سجاؤ. تم ہو, تمہاری بیوی ہے, تمہارے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں, ان بچوں کے سامنے تم مخاطب بن جاؤ, تم خطیب بن جاؤ. بتاؤ حضرت فاطمہ کون تھی, بتاؤ حضرت زینب کون تھی, بتاؤ مصطفیٰ جامع احمد کا کیریکٹر کیا ہے. کیوں تمہارا بیٹا کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے, کیوں تمہارا بیٹا چوراہے پر بیٹھ کر PUBG اور فری فائر کھیلتا ہے, کیوں تمہارا بیٹا اپنی زندگی جوا کے اڈے پہ بیٹھ کر برباد کر رہا ہے. ابھی IPL کا سیزن ختم ہوا, اس کے بعد 2020 کریں گے. وہ پیسے تیرے باپ کے ہیں کیا, وہ پیسے حرام کے ہیں, وہ پیسہ تیرا بیٹا کھائے گا تو تیرا بیٹا تجھے کلام نہیں مارے گا تو کیا تجھے سر پہ بٹھائے گا. اپنے بیٹے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالے گا, وہ بیٹا کبھی باادب نہیں بنے گا, وہ بیٹا بے ادب بنے گا, اپنے بیٹوں کو برباد کر دیا. ابھی تم نے دیکھا نا, ابھی ایک گیم چالو ہوا, ایویٹر گیم, ابھی ایویٹر گیم, یعنی جب موبائل کھولو تو کسی نہ کسی جوئے کا پرچار ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹ میں ایک پرچار بڑی زور و شور سے چلا آ رہا ہے, ایویٹر گیم کا پرچار, کہ وہ انل امبانی جس کی شادی ہوئی, وہ شادی میں 40,000 کروڑ اس ظالم نے خرچ کیا, غریبوں کو ریچارج اس نے بڑھا دیا, اور بولتا ہے کہ میں اپنی 1 ارب روپیہ بھارت کے لوگوں کو دان کرنا چاہتا ہوں. غریبوں کے پیسے پہ عیش کرتا ہے, غریبوں کے پیسے پہ عیاشی کرتا ہے, کہتا ہے 1 ارب روپیہ میں دان کرنا چاہتا ہوں. تو کون ہوتا ہے دان کرنے والا, تو کون ہوتا ہے دینے والا کون ہے. بریلی کے تاجدار سے پوچھ کہ کون دیتا ہے, دینا چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. نعرہ تکبیر. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو کون دینے والا ہے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, ڈوبے بہا دیے ہیں, وہ میرے حضور کی ذات ہے. وہاں دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے, مگر دینے والا نظر آئے نہ آئے, دینے والا اتنا دے دیتا ہے کہ لینے والوں کا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے. وہ میرے حضور کی ذات ہے, وہ مصطفیٰ جامع احمد کی ذات ہے. تو نے غریبوں کے پیسے پر عیاشی کی. میں کہتا کمال کی بات تب ہوتی ہے کہ تیری شادی میں غریب بھی آتے ہیں, تیری شادی میں صرف ارب پتی لوگ ہیں, تیری شادی میں کروڑ پتی ہیں, تیری شادی میں بالی ووڈ کے اسٹار ہیں, تیری شادی میں کرکٹر ہیں, تیری شادی میں غریب کہاں دکھا, تیری شادی میں جھوپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ کہاں دکھے. شادی کرنی ہو تو ایسی شادی کر جس میں غریب بھی دکھے, امیر بھی دکھے. یعنی اسی موقع کو دیکھتے ہوئے نبی یکونین نے کہا تھا, یعنی آنے والے دور میں امیر لوگ اپنی عمارت پر ناز کریں گے, اپنے دولت پر ناز کریں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی غریب ہے تو غریبی کی وجہ سے اگر پریشان ہو رہا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں خبردار گھبرانا نہیں. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں امیر حساب دیتا نہ جائے گا اور امیروں
میں چلا جائے. واہ واہ واہ، زندہ باد بابا. فرماتے ہیں، یہ حضور فرماتے ہیں امیروں سے 500 برس پہلے غریب میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں. کون غریب؟ بھانگ کھانے والا غریب نہیں، چرس پینے والا غریب نہیں، گانجا پینے والا غریب نہیں، بیڑی میں گانجا گھسیڑ کر تو بیڑی پینے والا غریب نہیں، لوڈو کھیلنے والا غریب نہیں، زوٹی پر لوڈو کھیلنے والا غریب نہیں. ایسا غریب جو سوکھی روٹیاں کھا کر گزارا کر لیتا ہو مگر کبھی حضور کی سنت کو قتل کرنا گوارا نہیں کرتا ہو. ایسا غریب. سن رہے ہیں آپ؟ باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ ایک بار پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر آپ حضور کی باتیں سن رہے ہیں. اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا دین سمجھانا بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو حضور کا کیریکٹر بتانا ضروری ہے. اپنے بزرگوں کی تاریخ بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ آنے والا دور اتنا سنگین آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو پہچانے گا نہیں. جو 24 مرتبہ جو پیر صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ حضرت ایک تعویذ دے دیجئے میرا بیٹا فرما بردار بن جائے، میرا بیٹا مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. ابھی پیر صاحب کا طلبہ سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی پیر صاحب کی بارگاہ میں جا کر تعویذ کے لیے چکر لگاتا ہے. مگر پیر صاحب 50 مرتبہ تم کو بولتے تو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، اپنے بچوں کو جامعہ نعیمیہ میں داخل کرواؤ تاکہ تمہارا بچہ دین سیکھے، تمہارا بچہ مصطفیٰ کا علم حاصل کرے، حضور کی شریعت کا قانون سمجھے. مگر تم نے اپنے بچوں کو داخل نہیں کرایا، اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہیں دیا، اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں. میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا. اب تو مولویوں کی بھی یہی خواہش ہو گئی. اب مولوی لوگ بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے ہیں. مولوی کا بچہ بھی انگلش میڈیم میں پڑھے گا، پیر صاحب کا بیٹا بھی انگلش میڈیم میں پڑھے گا. یعنی اس کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا. تو حضور کا دین کون سنبھالے گا؟ حضور کی شریعت کا پاک لوگوں تک کون سمجھائے گا؟ اگر مولوی بھی یہی سمجھنے لگے گا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، میرا بیٹا انجینئر بن جائے گا. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سب کچھ بناؤ، مگر ڈاکٹر بنانے سے پہلے اسے اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب وہ انگلش بولے تو انگلش بولتے بولتے اگر کوئی انگلش میں حضور کے دین کے خلاف بول رہا ہو تو انگلش کے ذریعے وہ اس کا جواب دے سکے. ابھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اب یہ میڈیا والے پنجرے کے اندر داخل ہو گئے، اب یہ میڈیا والے پلوں کے اندر گھس گئے ہیں. چونکہ انڈیا گٹھبندھن کے ذریعے جب بھارت کے لوگوں نے اس کا غرور توڑا، 400 پار کر نعرہ لگا کر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھی سب سے بڑے ہیرو ہیں. خبردار خبردار، مسلمان تھوڑا سا جاگ جائے تو ہندوستان کا نقشہ بدل دے. مسلمان پورا جاگ جائے گا تو سوچو پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. زور سے بولے، سبحان اللہ. زور سے بولے، زور سے بولے. ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. مگر مسلمان غور کرے گا تب نہ، مسلمان سوچے گا تب نہ، مسلمان سمجھے گا تب نہ. مسلمان دوسرے نیتاؤں کی کرسی سیدھی کرے گا، اس کے لیے دلیل بچھائے گا. یعنی یہ ہماری اوقات رہ گئی ہے. نیتاؤں کے الیکشن کا ٹائم ہو گیا، کتے کی طرح اس کے پیچھے مسلمانوں کو نوجوان بھاگنے لگا. 1 لیٹر پیٹرول کے چکر میں کتا بن گیا میرا نوجوان، جو مجمع میں بیٹھ کر کے نعرے تکبیر نعرے رسالت بولتا ہے، جو عالموں کے بیچ میں بیٹھ کر کے باتیں کرتا ہے. الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ بھی کتا بن جاتا ہے. وہ بھی الیکشن کے ٹائم میں 1 لیٹر اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے چکر میں دن بھر نیتاؤں کا چکر لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرا لیڈر ہے اور میں وہ میرا لیڈر ہے. ایک بیوقوف، دنیا کی ہر پارٹی اور ہر لیڈر تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے، تمہارا استحصال کرنا چاہتا ہے. تمہیں 1000 روپیہ دے کر کے، تمہیں 500 روپیہ دے کر کے تمہارا استحصال کیا جا رہا ہے، تمہیں خریدا جا رہا ہے. تم نے نہیں دیکھا کیا رمضان کے مہینے میں افطار کی پارٹی دے دیا، 2-4 کیلا 2-4 پکوڑے کے چکر میں نیتا کے پیچھے بھاگتا ہے. اس نیتا کو بتا روزہ ہم نے رکھا ہے اپنے خدا کے لیے. جب خدا نے سحری کا انتظام کیا ہے تو وہی خدا میرے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عرس صدر العلماء، خزان العرفان کانفرنس، فیضان حضور فدائے ملت، علامہ شہاب الدین ثقافی
افطار کی پارٹی دے کر کے مجھے خریدنا چاہتا ہے، تو مجھے خرید سکتا ہے، دنیا کے لوگ تمہیں خریدنا چاہتے ہیں، کوئی تمہارے حق کی بات نہیں کرتا ہے، کوئی تمہارے پاور کی بات نہیں کرتا ہے، تمہارے اقتدار کی بات کوئی نہیں کرتا ہے، تمہارے اختیار کی بات کوئی نہیں کرتا ہے، ہر کوئی تمہیں استحصال کر رہا ہے، تمہاری کمزوری کو خرید کر وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ خدا سلامت رکھے حیدرآباد کے اس شیر کو جسے اسد الدین اویسی بولتے ہیں، 345 پارلیمنٹ کے ایم پیز کے بیچ میں اگر کوئی بولتا ہے تو اکیلا وہ حیدرآباد کا شیر بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ عالم نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، عالموں کے ساتھ چند دن بیٹھا ہے تو ان کی زبان کا یہ عالم ہے، تو چار علماء پہنچ جائے تو ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ سن رہے آپ؟ سن رہے؟ تو نعرہ مجمع سے نہیں لگتا ہے؟ انسان دکھی ہو جاتا ہے، اس پریشانی بھرے ماحول میں ولی کی بات ایک دیتا ہے، جب اس ولی کی نگاہ کرم سماج میں مسلمانوں کا بچہ شراب نہیں پیتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ جوا نہیں کھیلتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ زناکاری نہیں کرتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ لونڈیا بازی نہیں کرتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ چوراہے پہ کھڑا ہو کر آوارہ گردی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے کیا؟ کل مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان تھی، جس گلی سے گزر جاؤ مسلمانوں نے قرآن کی تلاوتوں کی آواز، نعت پڑھتے ہوئے بچے، وہ بچے جن کے سروں پہ ٹوپی ہے، نوجوانوں کے چہرے پہ داڑھی ہے، مسلمان عورتوں کی اس مسلمان عورتوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگوں کی نگاہ ترستی تھی، مگر آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کی بستی کی پہچان، جس محلے میں نوجوان بچے کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے دکھ جائے سمجھ لینا مسلمان کی بستی ہے، لوڈو کھیلتے ہوئے دکھ جائے سمجھ لینا مسلمان کی بستی ہے، چوراہے پر رات کے 12 بجے تک اڈا بازی کریں سمجھ لینا مسلمان کی بستی ہے۔ مسلمانوں کی عورتیں اپنے گھر کے مین دروازے پر بیٹھ کر، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے 4 عورت بیٹھ کر اس کے بال سے جو چن رہی ہے سمجھ لینا مسلمان کی بستی ہے۔ یہ گھنونی تاریخ آج ہماری ہو گئی ہے، کل جس کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگوں کی نگاہیں ترستی تھی، مسلمانوں نے اپنی تہذیب خراب کر دی، اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے مسلمانوں اپنی پہچان کھو دی۔ میں کہتا ہوں یہ باتیں کون بتائے گا؟ کبھی تم نے سوچا اپنے گھر کے ماحول کو کیسے بدلی، اپنے گھر کا سماج کیسے بدلی، میرے گھر کا ماحول کیسے بدلے گا، میرے گھر کی فضا کیسے بدلے گی؟ میرے گھر میں 10 لوگ ہیں، ان 10 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اور سوچتے منہ کھولے خدا آسمان سے رسگلہ گرائے سیدھے میرے منہ پہ گرے۔ اے ظالم، اپنے آپ کو کبھی سوچتا نہیں ہے، کبھی خدا کے لیے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ میرا بیٹا میٹرک کے ایگزام میں بیٹھا ہے، پیر صاحب ایک تعویذ دے دیجیے نا میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا انٹر کے فائنل ایئر میں ہے، ایک تعویذ دے دیجیے نا میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا پی جی کا ایگزام دے رہا ہے، یہ لاسٹ ایئر ہے، ایک تعویذ دے دیجیے نا میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ میں کہتا ہے ظالم، اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے 50 مرتبہ پیر صاحب کا چکر کاٹتا ہے، امام صاحب کے تلوے چاٹتا ہے، مولوی کا چکر کاٹتا ہے، مگر دن بھر میں روزانہ 5 مرتبہ کامیابی تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مگر کان میں روئی ڈال کر سویا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں خبردار خبردار، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مؤذن کی اذان سن کر اپنے بچوں کو اور خود کو بھی مسجد میں لا اور اپنے سر کو سجدے میں جھکاؤ۔ تو یہاں سر کو سجدے میں جھکائے گا، خدا تیرے بیٹے کو اول نمبر کی کامیابی دے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس صدر العلماء، خزائن العرفان کانفرنس، فیضان حضور فدا
اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان. بہت اچھا آپ لوگوں نے، بہت اچھی سماعت آپ کی رہی. اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ کے کو سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی زندگی نے وفا کی تو گفتگو ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ. السلام علیکم.